الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بھائیوں، ہم سب حضرات یہاں پر آج مرحومہ کے تعزیتی پروگرام اور ان کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ بات اٹل حقیقت ہے اور کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی بھی انسان اس سے اختلاف بھی نہیں کرتا ہے، اور اس معاملے میں کسی کی دو رائے بھی نہیں ہے بلکہ سب کی ایک رائے ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف یا انتشار یا خلفشار لوگوں کے درمیان نہیں ہے، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے ایک دن انسان اس دنیا کے اندر نہیں تھا اسی طریقے سے ایک دن انسان اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے وہ پہلے موجود نہیں تھا اسی طریقے سے آگے چل کر کے اپنی متعینہ مقدار اس کی جو ہے 50 سال 60 سال 70 80 سال جتنی بھی ہے اتنی وہ گزار کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ انسان کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، چاہے وہ گاؤں کا دیہات کا رہنے والا ہو یا شہری ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، کسی بھی لائن کا آدمی ہو، ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اور یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ سودے بازی نہیں کی جا سکتی ہے اور اس کو خریدا نہیں جا سکتا ہے، اور موت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے کہ بھئی اتنی قیمت لگا دو تو ملک الموت اس کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے کو لے کر کے چلا جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بلکہ جس انسان کا جب وقت متعین آ چکا ہے، اس کی سانس مکمل ہو چکی ہے، اس کا وقت مکمل ہو چکا ہے، تو پھر وہ انسان یہ دنیا چھوڑ کر کے جائے گا اور اسے یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ جانے والا چلا جاتا ہے، پیچھے گھر والے رہ جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے کسی عزیز کا، اپنے کسی قریبی کا، کسی رشتہ دار کا، اپنے کسی بھائی یا باپ یا ماں بہن کا جنازہ اٹھ جانا، اس کا انتقال کر جانا، اس کا دنیا سے چلے جانا، یہ ایک بہت بڑی مصیبت کی چیز ہے۔ چونکہ جب اپنا کوئی بچھڑتا ہے تو اس وقت انسان کے اوپر کیسے حالات آتے ہیں، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ جس انسان کے اوپر وہ حالات آئے ہیں، وہ مصیبت آئی ہے، وہی اس کو بہتر طریقے سے جان سکتا ہے۔ تو یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں انسان کے اوپر ہر طرح کے حالات آئیں گے،
یہاں پر خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئے گا۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ کھانے کے لیے 2 روٹی میسر نہیں ہوگی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہزاروں لوگوں کو کھلانے والا مالدار بن جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو کپڑے پہلانے والا بن جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ خود کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، مکان نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کے مکان بنانے والا، غریبوں کی امداد کرنے والا بن جاتا ہے۔ غرض یہ دنیا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو میرے بھائیوں کہ اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر ہر طرح کے حالات آئیں گے، کبھی اچھے دن آئیں گے، کبھی برے دن آئیں گے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ دن کو بدلتے رہتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ چاہے اچھے دن آئے یا برے دن آئے، حالات اچھے ہوں یا خراب ہوں، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اس دنیا کے اندر ہمیشہ کوئی سا نہیں رہے گا، خوشی ہو یا غم ہو، آتے دونوں چند دنوں کے لیے ہیں۔ ہمیشہ نہ خوشی رہتی ہے اور نہ ہی ہمیشہ غم رہتا ہے، بلکہ جیسے ہی وقت گزرتا ہے غم بھی آہستہ آہستہ ہلکا ہو جاتا ہے اور خوشی بھی آہستہ آہستہ ہلکی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر، اس زندگی میں دونوں حالات انسان کے اوپر آئیں گے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے وزیروں کو، سارے وزیروں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے کہا کہ تم یہ سب ایک پرچی لو اور اس پرچی پر ایک ایسی چیز لکھ کر لاؤ کہ اگر میں خوشی میں ہوں تو اس پرچی کو پڑھ کر میں غمگین ہو جاؤں، اور اگر میں غم کی حالت میں رہوں تو اس پرچی کو پڑھ کر میں خوش ہو جاؤں۔ تم سب جاؤ اس پرچی میں ایسا کچھ لکھ کر لاؤ۔ تو وزیر سب پرچی لے کر چلے گئے اور انہوں نے اپنے طور پر جو جو ان کو سمجھ میں آیا انہوں نے لکھا۔ ایک وزیر جو سب سے زیادہ ہوشیار تھا، اس نے لکھا اس پرچی کے اوپر کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کیا لکھا؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب جب بادشاہ خوشی کی حالت میں ہوتا، اس کے اوپر خوشی کے دن آتے، تو وہ اس پرچی کو پڑھ لیتا کہ یہ وقت گزر جائے گا اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، دن بدل سکتے ہیں، لہذا خوشی کے ماحول میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ جائے۔ اور جب وہ غم کی حالت میں رہتا، پریشانی کی حالت میں رہتا، تو وہ اس پرچی کو نکال کر پڑھ لیتا تو اس میں لکھا رہتا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یعنی یہ غم کا ماحول بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، 2-4 دن کے بعد میں یہ کیفیت بھی بدل جائے گی اور یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اوپر غم کے حالات بھی آتے ہیں، خوشی کے حالات بھی آتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں، لیکن ہمیشہ کوئی سا نہیں رہے گا، گزر جائیں گے سارے۔ اب یہاں پر میں آپ حضرات کو 2 چیزیں بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ اس دنیا میں دن دونوں طرح کے آئیں گے، وقت اور سمے دونوں طرح کے آئیں گے، لیکن ان وقتوں میں ہمیں کرنا کیا ہے اس کو آج آپ پلے باندھ لیجئے۔ جب خوشی کے حالات آئے، جب اچھے دن آئے، مالک کا آپ کے اوپر کرم ہو، مالک کا ہاتھ آپ کے سر پر ہو، مالک کا فضل ہو، اس کا احسان آپ کے ساتھ ہو، آپ کے پاس خوشی کے دن آئے ہیں، کھانے کے لیے سامان موجود ہے، پینے کے لیے سامان موجود ہے، اور رہنے کے لیے مکان موجود ہے، اور اچھے خاصے پلاٹ آپ کے پاس ہیں، دکانیں آپ کے پاس ہے، اچھا خاصا بینک بیلنس آپ کے پاس ہے، خوشی کے دن آپ کے ساتھ میں ہے، تو اس خوشی کے دن میں شکر ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تھوڑے بولتے رہو آپ بھی۔ کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، یا آیا ہوگا، آپ کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہوگا، بینک بیلنس آپ کے پاس نہیں ہوگا، رقم آپ کے پاس نہیں ہوگی، یعنی غم کے حالات۔ تو اس غم کے حالات میں شکوہ شکایت نہیں کرنا ہے، بلکہ مالک کی طرف سے اگر ایسا دن آئے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ خوشی کے حالات میں شکر کرنا ہے،
اور غم کے حالات میں صبر کرنا ہے۔ اور یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں کہ شکر اور صبر یہ دونوں راستے انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کدھر لے جاتے ہیں؟ دونوں راستے جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم شکر کیسے ادا کریں؟ یاد رکھو انسان کے دل میں شکر کی صفت اور شکر کی عادت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا۔ حدیث پاک کے اندر میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم لا تنظروا الی من هو فوقکم۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھو گے تو شکر نہیں آئے گا، اگر شکر اپنے دل میں پیدا کرنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی سردی کا وقت شروع ہو رہا ہے، سردی کا زمانہ آ رہا ہے، آپ کے پاس اوڑھنے کے لیے لحاف ہے، تو آپ یہ مت دیکھو کہ میرے پڑوسی کے پاس تو باہر کا کمبل ہے۔ اگر آپ اس طرف دیکھو گے تو آپ کے دل میں شکر نہیں آئے گا، بلکہ آپ یہ سوچو کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس اوڑھنے کے لیے لحاف بھی نہیں ہے، میرے پاس کم سے کم لحاف تو ہے۔ اگر آپ کے پاس سردی کی ٹھٹرتی ہوئی رات میں اوڑھنے کے لیے کمبل ہے تو آپ یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس بھی لحاف ہے، بلکہ آپ یہ سوچو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس رات گزارنے کے لیے یہ لحاف بھی نہیں ہے، یہ کمبل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس رات گزارنے کے لیے چادر ہے تو آپ یہ سوچئے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس رات گزارنے کے لیے چادر بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تھوڑی سی آگ جلا کر کے سردی کی تاپ کر کے پوری رات گزار رہے ہیں، آپ کے پاس کم سے کم اوڑھنے کے لیے چادر تو ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس میں اگر 4 ویلر گاڑی ہے تو آپ اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھیے کہ اس کے پاس تو اس سے بھی زیادہ مہنگی گاڑی ہے، بلکہ آپ یہ سوچئے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس 4 ویلر گاڑی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ اوپر والے کو مت دیکھیے، نیچے والے کو دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو آپ اوپر والے کو مت دیکھیے، یہ سوچئے کہ میرے پاس کم سے کم سائیکل تو ہے، مالک کا اتنا احسان تو ہے کہ مجھے سائیکل دی ہے۔ اور اگر سائیکل بھی آپ کے پاس نہیں ہے تب بھی ناشکری مت کیجئے کہ من تو مالک کی کون دیا، مالا پڑوسی کن تو موٹر سائیکل بھی کھڑی ہے، بکن تو سائیکل بھی ہے، بکا گھرا کے سامنے نہیں، بلکہ یہ سوچئے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور چلنے کے لیے پاؤں بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس پاؤں تو ہے؟ آپ کے پاس پاؤں تو ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اوپر ایسے حالات آئے کہ میں یہ سوچنے لگا کہ اب تو میں ناشکری کر دوں پروردگار کی، مالک کی، کہ میرے اوپر ایسے غریبی کے حالات آئے کہ میرے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا مالک نے لوگوں کو اتنا سارا دیا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا، میرے پاس چپل بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے اور اس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میرے دل میں شکر پیدا ہوا کہ اللہ تو نے مجھے چپل نہیں دی ہے، اس بندے کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، شکر کی صفت انسان کے دل میں اس وقت پیدا ہوگی کہ جب وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا۔ یاد رکھو میرے عزیزو، آپ جب بھی اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے آپ پریشان رہو گے، تنگ رہو گے اور ٹینشن میں آپ رہو گے، اور اس تک آپ پہنچو نہیں پہنچو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جب نیچے والے کو آپ دیکھو گے تو مالک کا احسان آپ کے دل کے اندر آئے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جو مالک نے مجھے دی اور اس کے پاس میں موجود نہیں ہے۔ اسی لیے بڑے بوڑھے اور بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی کبھی غریب آدمی کے گھر میں جائے، اس کے کچے مکان میں جائے، اس کی جھونپڑی میں جائے۔ جب وہ اس کی جھونپڑی میں جائے گا تو اس کے دل کے اندر شکر پیدا ہوگا، اور جب غریب آدمی کسی مالدار کے گھر پہ جائے گا، حالانکہ جانا منع نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلط ہے، جا سکتے ہیں، لیکن جب مالدار کے گھر میں جائے گا تو مالدار کے گھر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوگی کہ جو اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے دل میں ناشکری آئے گی۔ مالدار کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، اس کے گھر میں اے سی نہیں ہے، کہ مالک نے اسے اے سی دی، مجھے تو اے سی دی نہیں ہے۔
اس کے گھر میں کولر لگا ہوا ہے، اس کے گھر میں کولر نہیں ہے کہ مالک نے اسے کولر دیا، مجھے تو کولر دیا ہی نہیں ہے۔ اس کے گھر کے سامنے بہترین گاڑی کھڑی ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، ناشکری آئے گی۔ اور جب بندہ غریب آدمی کے گھر میں جائے گا تو وہاں پر دیکھے گا کہ وہاں پر اے سی نہیں ہے، تو شکر ادا ہوگا کہ اللہ نے مجھے اے سی دی ہے۔ اس کے گھر میں کولر نہیں ہے تو اللہ نے مجھے کولر دیا ہے۔ اس کے گھر میں کیا نام ہے، گرمی دور کرنے کے لیے چھت والا پنکھا نہیں، میرے گھر میں چھت والا پنکھا ہے۔ اور اس کے پاس میں اور گرمی دور کرنے کے لیے ہاتھ کا پنکھا نہیں، میرے پاس ہاتھ والا پنکھا تو ہے۔ اور کتنے غریب تو ایسے ہیں کہ جو گرمیوں میں دوپہر میں پیڑ کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر کے پوری گرمی گزار دیتے ہیں، اور میرے پاس کم سے کم سونے کے لیے چارپائی تو ہے اور جھونپڑی تو اللہ نے دی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کے دل میں شکر پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ شکر پیدا ہوگا، مالک کا احسان پیدا ہوگا۔ اور جب وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو پھر اس صورت میں ناشکری ہی ہمیشہ اس کے دل میں آئے گی، اور اس سے وہ ٹینشن میں رہے گا، اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہے گا، اور وہ پریشان ہوتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جس حالت میں بھی ہو تم مالک کا شکر ادا کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندو میں نے تمہارے اوپر اتنے انعام کیے، اتنے احسان کیے ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ اور خود ہم ہمارے بدن میں ہی دیکھ لیں، ہمارے بدن میں ہی ہم دیکھ لیں کہ کتنے احسان اللہ نے کیے ہیں۔ ہمارے چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں دیے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے پاؤں سے معذور ہیں، لنگڑے ہیں، وہ چل نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ دیے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ لولے ہیں، ان کا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہرے ہیں۔ ہمیں اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، ہم اس زبان کے ذریعے سے اپنی کوئی بھی ضرورت لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیچارے گونگے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں۔ ہمارا دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ پاگل ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ اور سب اس سے بھی بڑی چیزیں میں آپ کو بتلاؤں کہ سانس، یہ جو انسان سانس لیتا ہے تو ایک سانس اندر اور ایک سانس باہر۔ جب انسان اندر سانس لیتا ہے تو اندر باہر کی جتنی اچھی ہوا اور تازہ ہوا ہوتی ہے وہ انسان کی جسم میں جاتی ہے، اور انسان کے اندر کے پورے بدن کے حصے کو وہ خوشگوار بنا دیتی ہے، تازہ کر دیتی ہے۔ اور جب انسان سانس باہر نکالتا ہے تو اندر کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہے یا جو گرم ہوا ہوتی ہے، گیس والی ہوا ہوتی ہے، وہ ساری ہوا باہر نکل جاتی ہے۔ تو ایک سانس انسان لے رہا ہے، اس سے اچھی ہوا اندر جا رہی ہے، اور دوسرا سانس باہر نکال رہا ہے، اس سے خراب ہوا باہر نکل رہی ہے۔ اور ہر سیکنڈ میں انسان یہ سانس لیتا رہتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو کوئی پہرے داری نہیں کرنی پڑتی ہے کہ بھائی مجھے جو ہے نا سانس لینا ہے تو میں اسی کی طرف دھیان رکھوں۔ انسان اپنا کام بھی کرتا رہتا ہے اور سانس چلتا بھی رہتا ہے۔ یہ مالک کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اب میں بول رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ میں سانس کی طرف دھیان دے رہا ہوں، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کہیں رک نہیں جائے، نہیں، وہ اپنا چل رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ آنکھ اپنا کام کر رہی ہے، کان اپنا کام کر رہا ہے، ہاتھ اپنے، پورے جسم کا ایک ایک حصہ وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو جب انسان اپنے اوپر غور فکر کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ مالک نے اس کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، کرم کیا ہے۔ اور جب وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر کی صفت اس کے دل میں پیدا ہوگی، اور وہ مالک کا شکر ادا کرنے والا بنے گا۔ سمجھ گئے؟ تو شکر کی صفت کیسے پیدا ہوگی؟ جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا۔ تو انسان کی زندگی میں دو حالات آتے ہیں، ایک تو اس کے پاس سمے ٹائم آتا ہے خوشی کا، اچھائی کا، تو انسان کا فرض ہے کہ وہ اچھائی کے زمانے میں، خوشی کے حالات میں مالک کا شکر ادا کرے۔ اور اس سے کیا فائدہ ہو گیا؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بڑھا کر دوں گا۔ یعنی جتنا آپ کے پاس ہے، آج ہر انسان اسی کی کوشش کرتا ہے۔ اگر 5 لاکھ روپے ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 10 لاکھ ہو جائے، 10 لاکھ ہے تو وہ چاہتا ہے 15 لاکھ ہو جائے، 15 ہے تو وہ چاہتا ہے 20 لاکھ ہو جائے۔ کسی کے پاس 2 دکان ہے، وہ چاہتا ہے میری 5 دکانیں ہو جائے۔ یہاں گاؤں میں دکان ہے، وہ چاہتا ہے مارکیٹ میں میری دکان ہو جائے۔ کسی کے پاس 10 پلاٹ ہے، وہ چاہتا ہے 20 پلاٹ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی اس کی تمنا کرتا ہے کہ نہیں، کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا ایک ہی فارمولہ، ایک ہی طریقہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں جو قرآن میں اللہ نے بتلایا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس میں اور بڑھوتری کروانا چاہتے ہو، اس میں اور اضافہ کروانا چاہتے ہو، اس کو 2 گنا 3 گنا کرنا اس کو چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنا میں نے دیا ہے اس پر میرا شکر ادا کرو، آگے میں خود دے دوں گا۔ اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر جو ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ ناشکری کرو گے
تو جو ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ تو ایک تو انسان کے اوپر خوشی کے حالات آتے ہیں، خوشی کے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اور ایک اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر غم کے حالات آتے ہیں، اس غم کے حالات میں انسان کو صبر کرنا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرنی ہے۔ بیماری آ گئی، ظاہر سی بات ہے غم کے حالات ہیں۔ اپنے کسی رشتہ دار کا عزیز کا انتقال ہو گیا، غم کے حالات ہیں۔ بہت بڑا سر کے اوپر قرضہ ہو گیا، غم کے حالات ہیں۔ رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، غم کے حالات ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ غم کے حالات بھی آتے ہیں انسان کے اوپر، لیکن جس طریقے سے خوشی کے حالات میں اسے شکر ادا کرنا ہے، اسی طریقے سے غم کے حالات اگر آئیں تو اسے چاہیے کہ یہ صبر کرے۔ اور جس طریقے سے شکر کے راستے سے یہ انسان جنت میں چلا جائے گا مالدار شکر کر کے، اسی طریقے سے غریب اگر مصیبت پر صبر کرے گا تو یہ صبر کے راستے سے جنت میں چلا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور کیا فرمایا آگے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ واویلا نہیں کرتے ہیں، وہ شور نہیں مچاتے ہیں، اور وہ لوگوں سے شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ یعنی ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، اور جس طریقے سے آج ہمارا یہ پڑوسی ہمارا رشتہ دار دنیا سے چلا گیا ہے، اسی طریقے سے ایک دن ہم بھی یہ دنیا چھوڑ کر کے اسی مالک کے پاس میں جائیں گے۔ یہ اس کا مطلب ہے، یعنی غم کے حالات میں انسان صبر کرے، اور یہ تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے۔ کسی بھی طرح کے حالات آئیں، پریشانی آئے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، چونکہ جس مالک کی وہ امانت ہے اس مالک نے اپنی اس امانت کو واپس لے لیا ہے، اور یہ مالک کے اختیار میں ہے، ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم لوگ مرحومہ کے تعزیتی پروگرام اور ان کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ مرحومہ بیمار تھی، ان کو تکلیف تھی، وہ آج دنیا سے چلی گئی ہیں، دنیا سے وہ چلی گئی، آج ہمارے درمیان میں وہ نہیں ہے۔ ان کے لیے ہم سب ایصال ثواب کریں گے، اور ہم ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، حدیث پاک کے اندر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اچھی طرح سنیے گا، جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ انسان مرنے والا اللہ کی نظر میں مجرم ہوتا ہے، یعنی گنہگار ہوتا ہے، سزا کا مستحق ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو عذاب دینا ہے، اس کو سزا دینی ہے چونکہ یہ مجرم ہے، لیکن اس انسان کے جانے کے بعد لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں اچھا کہتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، حاجی صاحب بہت اچھے آدمی تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، بے سہاراؤں کا سہارا بنتے تھے، لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، دکھ درد میں ان کا ساتھ دیتے تھے۔ فلانی عورت صاحبہ کا انتقال ہو گیا، اتنی اچھی عورت تھی، نیک عورت تھی، بہت بڑھیا عورت تھی، لوگوں کا ساتھ دیتی تھی، لوگوں کے لیے ہمدرد تھی، لوگوں کی مدد کرتی تھی، غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ اس طریقے سے اب یہ مرنے والا انسان اللہ کی نظر میں تو مجرم ہے، اور اس کو سزا ہونی چاہیے، اور سزا کا حکم فرشتوں کو ہو چکا ہے، لیکن چونکہ مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مرنے والا انسان میری نظر میں تو مجرم ہے، اور اس کے جرم کی وجہ سے میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اس کو عذاب دوں گا، میں اس کو سزا دوں گا، لیکن چونکہ اس کے مرنے کے بعد میرے بندے اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں وہ بہت اچھا آدمی تھا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے فیصلے کو واپس لیتا ہوں، اور میرے بندوں کے اچھا کہنے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ کس کی وجہ سے؟ لوگوں کے اچھا کہنے کی وجہ سے۔ تو لوگ اچھا کب کہیں گے؟ لوگ اچھا اس وقت کہیں گے جب ہم اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ ہم کلمے والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہماری تعلیم کیا ہے؟ اسلام مذہب نے اپنے ماننے والوں کو کس چیز کی تعلیم دی ہے؟ اسلام دھرم نے، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ اس تعلیم کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔
اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام نام ہے سلامتی کا، اسلام نام ہے پیار محبت کا، اسلام نام ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کا، اسلام نام ہے ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے کا، اسلام نام ہے دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنے کا، اسلام نام ہے غریبوں کی مدد کرنے کا، اسلام نام ہے بیواؤں کی مدد کرنے کا، اسلام نام ہے یتیموں کا سہارا بننے کا، اسلام نام ہے کمزوروں کا سہارا بننے کا، اسلام نام ہے دکھ درد میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کا نام، ان کی ہیلپ کرنے کا نام اسلام ہے۔ آج ہم نے اس کا تصور سمجھا ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو یہ مسلمان ہے۔ نہیں جناب، یہ مسلمان نہیں ہے، اس سے آگے کا بھی بہت بڑا میدان ہے، ایک اور چیپٹر ہے اور ایک اور سائیڈ ہے، اس سائیڈ کو تو ہم نے کھولا ہی نہیں ہے، اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا ای الاسلام خیر، کہ اے نبی جی محمد صاحب آپ یہ بتائیے کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے، سب سے اچھا مسلمان؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتا ہے یا جو روزہ رکھتا ہے یا جو حج کر کے آ گیا ہے یا جو لمبی تسبیح پھیرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ نہیں۔ ہمارے نبی کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین اور پکا سچا مسلمان وہ ہے تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ جب اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ بھوکا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر سامنے والا انسان بھوکا ہے تو اگر تو صحیح معنی میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس بھوکے کی بھوک کو ختم کر، تب تو صحیح معنی میں مسلمان ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ کیسا بھی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا والذی لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، 3 بار آپ نے فرمایا کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی مسلمان کہے، اپنا نام مسلمان بتائے اور کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، نمازی پرہیزی کیوں نہ ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس مسلمان کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، اس کا پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ پکا مسلمان نہیں۔ پکا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا لحاظ رکھے، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب دھرم ہو۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے، ہمیں انسانیت کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا ہے، ہمیں انسانیت کی مدد کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا محل ہے، ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها وظہورها، کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایسا محل ہے کہ اس کے باہر کا اندر اور اندر کا باہر دکھتا ہے، یعنی وی آئی پی محل ہے۔ تو ایک دیہاتی شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کس کے لیے ہے، لمن ہی؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام، کہ جو لوگوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے، اگر کسی طرح کی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف پر صبر کرے، یعنی ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہر انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ہر انسان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ انسان تو چھوڑو، انسان تو دور کی بات ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم جانوروں کے ساتھ بھی برا سلوک مت کرو، جانوروں کے ساتھ بھی برا سلوک مت کرو، ان کو بھی ناجائز مت مارو، ان کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ، ان کو بھی پریشان نہ کرو۔ ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت، وہ جا رہی ہے رستے میں، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تو اس نے اب وہاں پر کنویں پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس نے اپنے موزے کو اتارا، پھر اپنی اوڑھنی کو اس میں باندھا، اس طریقے سے کسی طرح کر کے اس نے کنویں میں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے ہی اس کی مغفرت کر دی، اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ تو جب اسلام جانوروں کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دے رہا ہے تو وہ انسانوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنے کا حکم کہاں سے دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لیس منا من غشنا فلیس منا، آپ نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں،
یعنی دھوکہ دینے والا پکا سچا مسلمان نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا پکا سچا مسلمان نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام ان چیزوں کا نام ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اب سچ بولنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی عزت کرنی، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور پھر اسلام تو بہرحال اپنے ماننے والوں کو اس کی تعلیم دیتا ہی ہے، لیکن ہم جس وطن میں رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ ملک ہمارا پیارا ملک، پیارا وطن، یہ ہے ہندوستان۔ اس میں ہم رہتے ہیں۔ ہندوستان ایک پھولوں کا گلدستہ ہے۔ گلدستے میں اگر ایک ہی طرح کا پھول ہو تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن طرح طرح کے پھول اس میں ہو تو اس کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہمارا پیارا ملک ہے کہ ہم اس ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپس میں پیار محبت کے ساتھ میں مل جل کر کے رہتے ہیں، اور یہی ہمارا رسم و رواج باپ داداؤں کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، اور اسی کو ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ ہمارے ہندو بھائی جب عید کا موقع ہوتا ہے تو ہمارے مسلم بھائیوں کے یہاں آتے ہیں، کھیر کھا کر کے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ان کے یہاں کوئی تہوار آتا ہے، خوشی کا یا غم کا، یا اسی طریقے سے اس کا شادی کا یا موت کا کوئی تہوار ہوتا ہے، تو وہ ان کے خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس ریتی رواج کو برقرار رکھنا اور اس پیار اور محبت کو برقرار رکھنا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کے دل جیتنے کا ذریعہ بنتی ہے وہ پیار اور محبت ہے۔ آپ دوسروں کا احترام کرنا سیکھیں، دوسروں کو محبت دینا سیکھیں، دوسروں کو عزت دینا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کا معاملہ کرنا سیکھیں، تو انشاءاللہ آپ دلوں کو فتح کرنے والے ہوں گے اور اسلام کے صحیح معنی میں آپ ماننے والے ہوں گے، ورنہ تو صرف دعوی دعویٰ رہے گا، باقی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ سمجھ گئے میرے عزیزوں؟ تو یہ نصیحتیں ہیں اور یہ ہدایتیں ہیں میری آپ کے لیے کہ آپ ان چیزوں پر غور کریں، اور جب شکر کے حالات آئیں تو ان خوشی کے حالات میں ہم شکر ادا کریں، اور غم کے حالات میں ہم صبر کریں۔ چونکہ آج مرحومہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے اور انہی کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تو ابھی بھی ایصال ثواب کریں گے، دعا کریں گے، اور اس کے بعد جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے، نماز پڑھیں یا قرآن کی تلاوت کریں یا ذکر کریں، جب بھی موقع ملے آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ ان کو ایصال ثواب پہنچ جائے گا۔ شریعت نے اس کو برقرار رکھا ہے، چونکہ انسان کی موت پر عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے والا مرنے کے بعد اب کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا ہے، نہ وہ اچھائی کر سکتا ہے نہ برائی کر سکتا ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله عن ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کو، اگر اس کی اولاد اس کو ثواب پہنچانا چاہے تو مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا آپ نے فرمایا عن صدقۃ جاریہ، کہ انسان مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جائے کہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی یہ اکاؤنٹ اس کا چالو رہے گا اور اس اکاؤنٹ میں نیکیاں اس کو پہنچتی رہے گی۔ صدقہ جاریہ مثال کے طور پر ایک گاؤں دیہات ہے، وہاں کے لوگوں کو پانی پینے میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، تو یہ انسان آپ اپنی طرف سے وہاں پر کنواں کھدوا دے، تو جب تک لوگ اس میں سے پانی پیتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ چاہے یہاں رہے چاہے آپ دنیا سے چلے جائے۔ یا اسی طریقے سے مسجد بن رہی ہے، آپ نے اس میں حصہ لے لیا، مسجد میں پنکھے لگوا دیے یا نل لگوا دیے یا قرآن شریف رکھوا دیے یا کوئی اور معاملہ کر لیا، تو جب تک وہ وہاں پر رکھے رہیں گے اس کے بعد بھی اور آگے تک بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا اسی طریقے سے مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے آپ نے قرآن دلوا دیا، یا اسی طریقے سے کوئی کپڑے ان کے لیے سلوا دیے، یا ان کے 1 سال کا خرچہ آپ نے برداشت کر لیا، جہاں پر مدرسے ہیں ان کے ذمہ داروں سے بات کر کے، وہاں کے استاد سے بات کر کے، تو جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا آپ اس کا خرچہ برداشت کرتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا اسی طریقے سے آپ کی مسجد میں جو امام صاحب ہیں، ان امام صاحب کی آپ نے امداد کر دی، ان کی ہیلپ کر دی، ان کو کچھ ہدیہ تحفہ دے دیا یا ان کو کچھ سامان دے دیا، تو جب تک وہ اس کو استعمال کرتے رہیں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آج ہمارے ماحول میں یہ ماحول بن گیا ہے، معاف کرنا مجھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایسا ماحول ہے کہ یعنی مسجد پر ہزاروں لاکھوں روپے لگا دیں گے لیکن اس امام کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا، جبکہ مسجد کی رونق امام ہے۔ مسجد کی رونق کون ہے؟
لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر کے آپ عالی شان مسجد تیار کر دو، لیکن اگر اس میں امام نہ ہو، بتاؤ نماز ہوگی؟ جس طریقے سے محفل ہوتی ہے، شادی کی محفل ہوتی ہے، اس شادی کی محفل کا جو باراتی اس کی جو خوبصورتی رونق ہے وہ دولہے سے ہوتی ہے، اگر دولہا نہ ہو تو ساری محفل بیکار ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسجد عالی شان ہو لیکن اگر امام نہ ہو تو پھر وہ نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام جتنی دعا کرتا ہے ہم لوگوں کے لیے اور خاص طور پر مرنے والوں کے لیے، اتنی دعا تو کوئی دوسرا نہیں کرتا، بلکہ سگی اولاد بھی نہیں کرتی، معاف کرنا۔ صحیح بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، سگی اولاد بھی کچھ دن تک جب تک غم رہے گا تب تک دعا کرے گی، بعد میں ختم۔ اور امام کتنی مرتبہ تو ہزاروں مرتبہ دعا کرتا ہے، اور ایک دن میں تو 5 مرتبہ فکس ہے۔ 5 مرتبہ دن رات میں کتنی نماز فرض ہے؟ 5 نماز فرض ہے، اور 5 نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہے۔ تو 5 مرتبہ تو ایک امام، اگر ہم کسی کو کرائے پر رکھیں نا تو وہ بھی 5 مرتبہ دعا نہیں کرے گا، نہیں کرے گا نا۔ لیکن امام 5 نماز کے بعد روزانہ مرحوم کے لیے دعا کرتا ہے، تو کتنا بڑا اس کا احسان ہے۔ ہاں، وہ نماز پڑھاتا ہے لوگوں کو، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں اور ہم بھی کل کے دن دنیا سے چلے جائیں گے، تو اپنی سگی اولاد ہمیں بھول جاتی ہے، لیکن امام ہمارے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر اس امام کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے رشتہ دار کو، اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان کو، بلکہ یوں کہیے اپنے اسٹیٹ کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس آیا ہے، تو وہ امام ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا مہمان بھی ہے۔ اور ایک مہمان ہونے کی حیثیت سے مہمان کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے اس کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، کہ وہ ہمارے لیے کر رہا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت کو پورا کرنا یا اس کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، وہ ہمارے بچوں کو صحیح رستہ دکھا رہا ہے، وہ ہمارے بچوں کو تہذیب سکھا رہا ہے، انہیں بڑوں کی عزت کرنا سکھا رہا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھا رہا ہے، بڑے بوڑھوں کی عزت کرنا سکھا رہا ہے، انہیں نوجوانوں کی عزت کرنا سکھا رہا ہے، انہیں گالی دینے سے روک رہا ہے، انہیں سلام کرنا سکھا رہا ہے، انہیں غلط بولنے سے روک رہا ہے، انہیں صحیح رستے پر لے کر جا رہا ہے، ان کو تہذیب سکھا رہا ہے، ان کو طریقہ سکھا رہا ہے، ان کو تہذیب سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو ہمیں ایسے موقع پر مسجدوں میں اور مدرسوں میں امداد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ائمہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو باتیں پورا کر دو، جو باتیں میں نے بتلائی ہے اس کو خاص طور پر یاد رکھیں، اور ہم جو حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، اور ہم ہر بندے کے ساتھ چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا مذہب، اس کا دھرم کچھ بھی ہو، انسانوں کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ پیار کریں، ان کے ساتھ عزت کریں، اور اتنی محبت اپنی یعنی خدمت کر کے اتنی محبت لوگوں کے دل میں بٹھا دیں کہ کل کے دن جب آپ دنیا سے جائیں تو ہر بندے کی زبان پر یہی بات ہو کہ یار آدمی ایک نمبر تھا، دنیا سے چلا گیا، کاش کہ ہمارے درمیان موجود ہوتا۔ جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے فیصلے کو واپس لیں گے، اور آپ کی گواہی کی وجہ سے آپ کے لیے مغفرت کا وہ ذریعہ بن جائے گا۔ اور صدقہ جاریہ بھی کریں، نیک اولاد دعا کریں، عالم کی، امام کی، مؤذن کی، مسجدوں کی امداد کریں، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔